انگلش میں ہم یوحنا کا مکاشفہ کہتے ہیں اس کے اندر آج بھی باب اس وقت میرے ذہن میں نہیں، مجھے لگتا ہے کہ شاید 19واں باب ہے، چونکہ وہ بات نہیں کرنی تھی تو میں نے نوٹ نہیں بنایا، اس بڑھاپے کی عمر میں وہ یاد بھی نہیں رہتا اتنا، لیکن اوور ہول آپ گوگل کریں تو وہ مل جائے گا کہاں پر ہے۔ اب وہ جو آل عمران کے شروع میں بدر کا ذکر آیا ہے پرانی کتابوں میں، اور آج یہ یوحنا کا جو مکاشفہ اس کے اندر جو اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، اس سے یہ بات ثابت اس میں لکھی ہوئی تھی کہ جو اللہ کا آخری نبی آئے گا، جو رسول آئے گا، اس کے حق ہونے کے فزیکل حصی یہ ثبوت ہیں، اور وہ بھی سورۃ آل عمران میں آتے ہیں۔ ان کی طرف نہیں میں جا سکتا اس وقت، یہ ثبوت ہوں گے، وہ فزیکلی پروف ہوگا۔ ان میں سے ایک ثبوت یہ ہے کہ ایک طرف مٹھی بھر لوگ ہوں گے، 313 ہوں گے وہاں۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ 313 ہوں گے، یہی بات ہے کہ 313 ہوں گے۔ کیوں؟ بقرہ کے اندر جو طالوت کے بندے تھے وہ بھی 313 تھے۔ اب بقرہ میں یہ مضمون بیان ہو چکا ہے، تو کہا اتنے تھوڑے سے بندے ہوں گے، اور ادھر اس سے ڈبل ٹربل ہوں گے۔ تو جب وہ نبی آئے گا تھوڑے سے بندوں کو لے کر جائے گا، اس کے پاس مٹھی بھر لوگ ہوں گے، اور ادھر بہت زیادہ بڑے لوگ ہوں گے، ان کے پاس بہت ساز و سامان بھی ہوگا۔ مگر جب وہ جنگ ہوگی اس وقت اس نبی کے قد کان لکم آیتن، اس کے سچے ہونے کی دلیل، علامت، شان یہ ہوگی کہ وہ تھوڑے سے بندے جیت جائیں گے، وہ بڑی جو آرمی ہوگی اس کو شکست ہو جائے گی۔ اس نبی کے حق ہونے کی یہ دلیل ہوگی۔ اب جنگ بدر ہوتی ہے، مسلمان جیت جاتے ہیں، وہ کم ہوتے ہیں، وہ ایک حصی فزیکلی دلیل ان کے سامنے آ گئی ہے۔ جب وہ سامنے آ گئی، اس دلیل کو ذکر کرنے کے بعد اور دوسرے معاملات کو ذکر کرنے کے بعد وہ درمیان میں آتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہیں، وہ بھی ان کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد سینٹرل پوائنٹ پر آتی ہے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق۔ کیا اس رسول کے حق ہونے کی دلیل ابھی چند دن تو ہوئے ہیں، معرکہ بدر میں تم نے دیکھی نہیں ہے کہ تھوڑے سے بندے طالوت کی طرح، طالوت والی مثال کی طرح، جالوت سے جیسے وہاں کامیاب ہو گئے تھے، یہاں بھی یہ کامیاب ہوں گے۔ یہ ایک فزیکل حصی دلیل ہوگی، تو کیا یہ رسول کے سچے ہونے کی دلیل نہیں، جس کی گواہیاں پہلی کتابوں میں ذکر ہوتی آ رہی ہیں؟ اب وہ جب ظاہر ہو گئی ہے تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ رسول حق نہیں ہے، یہ رسول سچ نہیں ہے؟ بدر نے تو اس کے سچا رسول ہونے کا کنکریٹ ایویڈنس، پروف جو ہے وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہاں پر اس کا ذکر آتا ہے۔ اب جب بات ہوتی ہے جو ہمارے کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں ان سے، تو جب اس کو کنٹیکسٹ میں بتایا جائے تو جو مسکنسیپشن ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن ان کی دور کر دیتا ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ کو اس میں ذرا اس کے لیے اس کو دیکھا جائے۔ آگے یہ جہاں آیت آئی ہے اس سے پہلے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آئی ہے، تو ان انبیاء کی جو باتیں ان کا ذکر ہے، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا لفظ دیکھے کہاں آیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے والا حق ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ۔ ایک وحی حق ہوتی ہے، وہ جتنی انبیاء پر وحی آئی ہیں وہ حق ہیں، مگر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خاص قرآن کے لیے لفظ آیا ہے۔ قرآن حق ہے کہ پچھلی کتابوں میں تھا، اس میں یہ بات ہوگی، آنے والی کتاب یہ کہے گی، آنے والا رسول یہ کہے گا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو کتاب بھی حق اور رسول بھی حق۔ اسی طرح اس کائنات کے سسٹم کے بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن نے بتایا، وہ اسی طرح ہو گیا اور اسی طرح سے ہو رہا ہے، اس لیے
وہ حق ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے کہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ ایسے چل رہا ہے، اس کے دلائل جو وہ بتاتا ہے، جب وہ فزیکلی پروف ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ان آیات کا حق ہونا ثابت ہو گیا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں اس کے حق کے ثبوت وہی تھے جو آج ہیں، وہ اسی طرح آج بھی اپلائی ہوتے ہیں جب وہ اس وقت تھے، جیسے اس وقت اپلائی تھے، آنے والے وقتوں میں بھی وہ اسی طرح اپلائی ہوں گے۔ تو قرآن کے لیے حق کا لفظ آیا۔ آگے ہے دین حق، سورہ توبہ کے اندر وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ۔ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دین کو حق نہیں مانتے تھے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ۔ اس کا مطلب وہاں جو بینیفیشل نظام تھا، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نظام قائم کیا تھا، وہ جو ہدایات تھیں، وہاں جو قوانین تھے، وہاں جو کوڈ تھے، ان کے سسٹم کو وہ نہیں مان رہے تھے۔ اچھا، یہاں پر وہ جو لفظ حرام اور حلال کا آیا ہے نا، تو ہماری صرف عام طور پر نگاہ ٹک جاتی ہے وہ کھانے پینے چیزوں والی حرام کے معنی میں، اور یہ حرام اور حلال کا لفظ اپنے معنوں میں بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ تو وہ سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مثلا اب مسجد حرام کو ہم حرام کہتے ہیں، مسجد حرام، تو اس کا مطلب ادب، احترام، تقدس اس کا معنی ہے۔ اور وہ بندہ حج کر لے تو کہتے ہیں اب یہ حلال ہو گیا، تو وہ حلال کا وہ مطلب تھی نہیں، تو اس کے مختلف سیاق و سباق کے اعتبار سے ان کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے نا کہ وہ حرام اور حلال جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے جن باتوں سے، ان کو وہ منع نہیں مان رہے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ لوگ، یہ اہل کتاب کے بارے میں آیت ہے، کیونکہ آگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور وہ سارا وہ چل رہا ہے، اور یہ آیت بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ جو حرمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہیں اور اللہ نے وہ حرمتیں قائم کی ہیں، ان حرمتوں کو وہ مان ہی نہیں رہے، تو گویا انہوں نے اللہ اور آخرت کو بھی نہیں مانا۔ اب یہاں اللہ اور آخرت کا اس لیے بیان آیا ہے کہ وہ چھلانگیں لگا کر جب بھی بات کرتے تھے نا، وہ حضور کا نام درمیان سے نکالتے تھے، اللہ اور آخرت کا ایمان نام لیتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ چھلانگ لگا کے اونچا سر کر کے وہ اللہ اور اس کے رسول کا آخرت کا نام لیتے تھے۔ اصل میں بغاوت یہاں یہ تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں ماننا۔ اب چونکہ ان کی بولی تھی نا آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اسی بولی کے اعتبار سے، ان کے اعتبار سے بہت مقامات ایسے ہیں قرآن میں جہاں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر آیا ہے، تو وہاں رسول کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اگر رسول کو نہ بھی ماننا جائے تو پھر اللہ اور آخرت کو ماننا جائے تو بات تو بن گئی، کیونکہ ان آیتوں میں لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر آ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ آیا ہے ساتھ، لیکن وہ پھر بھی اس کے اوپر نا تھوڑا سا غلط، جس کو کہتے ہیں نا اڑنا چاہتے ہیں کہ رسول کا ذکر نہیں۔ اصل میں یہ ان کی بولی کا، انہی کے سٹائل میں، انہی کے اعتقاد میں، انہی کے اعتبار سے یہ گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے ان آیات میں۔ تو فرمایا یہ کہنے کو تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، پر اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ جو آنے والا رسول ہے اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا نظام قائم کرے گا۔ وہ نظام کون سا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
بدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. 3 مقامات پر یہ قرآن کریم میں آیا ہے. اور وہ نظام کون سا قائم کرے گا؟ مختلف قرآن کریم کے اندر وہ آیات آتی ہیں. سورہ نور تو جس کو کہتے ہیں نا ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولایمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولایبدلنہم من بعد خوفہم امنا. یہ تھی بات کہ اس رسول امین نے، وہ جو آمنہ کا لخت جگر ہے، سبحان اللہ، وہ رسول امین ہے، آمنہ کا لخت جگر ہے، اس نے ایک امن والے نظام کو قائم کرنا ہے اور وہ نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ جو سسٹم اور نظام ہے وہ اس کے اندر لوگوں کے لیے امن بھی ہے، لوگوں کے لیے سلامتی بھی ہے، لوگوں کے لیے انصاف بھی ہے، رشوتوں کا خاتمہ ہے. کیونکہ مدینہ یثرب کے اندر مدینہ منورہ بننے سے پہلے جو اہل کتاب کے کوٹ تھے نا، وہاں پر ان کوٹوں کے اندر رشوتیں، سفارشیں، غلط، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. تو کتابوں میں لکھا تھا کہ جب وہ رسول آئے گا امن قائم کرے گا. اب یہ دیکھیں، اس کو ملائیں ذرا وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق کے ساتھ کہ وہ رسول حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس پر وحی نازل ہونے والی حق ہے. کیسے حق ہے کہ جب وہ آئے گا وہ مملکت قائم کرے گا اور اس مملکت کے اندر نظام میں امن کو قائم کرے گا. ہر ایک کو اس کے رائٹس ملیں گے، ہر ایک کے لیے ایک امن ہوگا. وہ جو انتہا پسندی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جہالت علم میں بدل جائے گی، عداوتیں محبت میں بدل جائیں گی، اور جو خوف ہے وہ امن میں بدل جائے گا. تو جب وہ نظام کو نافذ کرے گا وہ دین حق ہوگا. اب یہ جو اہل کتاب ہیں مدینہ کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے آڑے آ رہے ہیں، اس نظام کو پنپنے نہیں دے رہے، اس کا احترام نہیں کر رہے، اور جیسے مسلمان اس کو مان رہے ہیں اس طرح سے اس کو قبول نہیں کر رہے، اور یہ اس کے رستے میں آڑے آ رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے اور وہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھو نظام قائم ہوا ہے کہ نہیں. جب یہ نظام قائم ہو گیا، امن قائم ہو گیا، وہ قتل و غارت ختم ہو گئی اور لوگ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ محبتیں آ گئیں، ہر ایک کی ضرورتیں پوری ہونے لگیں. تو یہ اس دین کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ اس رسول کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل ہے. تو فزیکلی کنکریٹ ایویڈنس اسٹیبلش ہو گیا کہ خدا بھی حق ہے، وہی بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، اس کا نظام اور اس کا سسٹم بھی حق ہے. تو یہاں پر دیکھیں کس معنی میں لفظ یہ آیا ہے حق کا مطلب. کیونکہ اب وہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے قالوا انک لنشهد انک رسول اللہ، کہ ہم بھی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا کہ نہیں وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ اس طرح سے نہیں مانتے جس طرح سے مسلمان مانتے ہیں، اس لیے ان کا نشهد انک لرسول اللہ کہنا قبول نہیں ہے، ان کا یہ کہنا غلط ہے. اور پھر عمل کی بات یہ ہے کہ وہ ایک امن قائم کر رہے ہیں اور یہ ہر روز کوئی نہ کوئی فساد کر کے اس امن کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، 3 بار میرے ذہن میں آئی، میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ مدینے کے کوٹوں کے اندر، کوٹس کے اندر، پہلے ان کو اپنے کوٹس رکھنے کی کچھ دیر کے لیے اجازت تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے. اس وقت جو وہاں ہو رہا تھا ان کو کہا یہ گیا تھا کہ یریدون وہ کہا گیا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. ان کو کہا یہ گیا تھا کہ امن تب قائم ہوگا کہ تم نے ان لوگوں کے پاس اپنے مقدمات لے کر نہیں جانے جو رشوتیں لے کر فیصلہ کرتے ہیں.
اور تم نے ان کورٹس کا احترام کرنا ہے جن کے اندر حق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو تم پھر بھی ادھر جا رہے ہو، حالانکہ تمہیں تو کہا گیا تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تم نے تو ادھر نہیں جانا، لیکن پھر بھی تم چلے گئے ہو۔ اس لیے یہ دین حق جو ہے وہ پروف ہو گیا ہے، مگر یہ عمدن اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آگے نظام کائنات حق ہے، الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ اس نے کائنات کو بنایا، چلایا، مینٹیننس کیا، تو یہ ٹھیک طرح سے چل رہا ہے۔ نظام کا وہ حصہ جو بندوں کے اختیار میں نہیں دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے طور پر کچھ حصہ وہ ہے کہ جو بندوں کے ہاتھ دیا ہے، ان کے امتحان کی وجہ سے کہ تم کیا کرتے ہو، ایک نظام کا وہ حصہ ہے، اور ایک نظام کا وہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے اندر وہ دونوں کا ذکر ہوتا ہے، تو دونوں کو علیحدہ علیحدہ اپنی جگہ پر دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ وہ ہوگا نظام الا ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ هو الذی جعل، قیامت حق ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ سورہ یونس کی اس آیت میں قیامت کے حق ہونے کا بیان آتا ہے۔ اس میں اس کی تخلیق، تدبیر، قیامت کا آنا، قیامت کے ہونے کا سبب کا بیان ہے کہ لٹنے والے اور لوٹنے والوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سورہ دخان میں اس کو یوم الفصل کہا گیا ہے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ پچھلی آیت میں حق کا بیان بھی ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین۔ قرآن کریم میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے کثیر آیات جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اب وہ میرے سامنے ہیں ساری، ان کی میں تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تو اب الحمدللہ اتنی جتنا میں نے بتا دیا، اس کے بعد آپ کو ایک اندازہ ہو گیا کہ اس کا کیا ہے۔ اب میں جو قیامت کی ایک آیت ہے وہ آپ کے سامنے میں تلاوت کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ، وہ میں نے تلاوت کی تھی اور میرے خیال میں یہی ایک آیت ہے، ہو سکے گی تلاوت بس میرے خیال میں، باقی پھر اسی کے تحت آ جائیں گے۔ سورہ انعام آیت شروع ہوتی ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ بس اسی کا ترجمہ ہوگا، اور میرے خیال میں شاید اس سے پہلے ہی ٹائم میں پورا ہو جائے۔ یہ مضمون جو ہے 76 آیت سے شروع ہوتا ہے، یہ 73 آیت ہے کہ اور قولہ الحق، اس کا فیصلہ سچا فیصلہ ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے تم نے اسے قائم رکھنا ہے، انا اقیموا الصلاۃ واتقوا، اور پھر الیہ تحشرون، تم نے اسی کے ہاں جانا ہے۔ اور یہاں جو الیہ ہی ہے نا، اس پر تمہیں نے شبینہ پڑھنا ہے آگے جا کر انشاءاللہ عز و جل۔ الیہ اور الہ، اس کے اشارے میں نے پہلے کر دیے ہیں، الیہ ہی، اور تم نے جمع ہونا ہے صرف اسی کی طرف، صرف اسی کی طرف۔ اور وہ پہلے آ گیا ہے نا، کیا تھا لفظ وہ، وانا کی مسلح واتقوہ، ہاں ہو، اس کے بعد الیہ، اسی کی طرف۔ الہی کی قدر و قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ بعد کے آیات میں چاند، سورج، تارے، جنوں اور بتوں کا ذکر ہے، اور شرکال جن کا ذکر ہے 117 تک۔ اس طرح سے ایک موتی الگ ہوتا ہے، اس کا ایک حسن ہوتا ہے، اس کی ایک قیمت ہوتی ہے۔
اور وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، مگر جب اس کو ہار میں پرویا جائے اس کو حسن بڑھ جاتا ہے دوسرے موتیوں کے ساتھ مل کر۔ اسی طرح یہ جو آیات ہیں یہ 71 سے لے کر 117 تک 117 تک اگر ان کو پڑھے نا تو یہ مضمون ایک ہار بنتا ہے۔ یہ ساری میں نے تلاوت نہیں کرنی، اتنا ٹائم نہیں ہے۔ جو ان کا وہم باطل تھا کہ ہم نے کون سا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، ہم نے تو اپنے خداؤں کے پاس جائیں گے اگر قیامت قائم ہوئی، تو الیہ فرما کر ایک لفظ کے اندر ان کے سارے شبہات کے ازالے فرما دیے۔ تم نے جمع ہونا ہے، اس کے بعد جانا ہے، یہ دنیا ایک راستہ ہے، تم نے اس سے گزرنا ہے، واتقو، دھیان سے گزرو، اپنا خیال کرو، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ یہ میں واتقو کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، لسان العرب کے زور سے کر رہا ہوں، ابن فارس کے زور سے کر رہا ہوں۔ واتقو، دھیان سے چلو، خیال رکھو، ایمان لاؤ، اور اگر پھسل جاؤ گے تو تم گر جاؤ گے۔ واتقو کا یہاں یہ مطلب کہ اپنا خیال کر کے چلنا۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اپنے اوپر دیکھو، زمین میں دیکھو، نظام کائنات کو دیکھو، بلندیوں کے نظام کو دیکھو، یہ کتنا اچھا نظام ہے۔ اس کو جو پیدا کیا گیا ہے یہ اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ کچھ کریں۔ گلیکسیز کے نظام کی ایک ڈیوٹی ہے، نظام کی ایک ڈیوٹی، وہ کچھ کریں، چاند تارے سورج، کائنات کو بنانے، چلانے، سنوارنے میں اپنا رول ادا کریں، اور وہ کر رہے ہیں۔ زمین کو ایک رول دیا گیا، وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، اپنے کام کو انجام دے رہی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک خواب کی بات نہیں ہے، یہ دنیا چل رہی ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ میں نے سورہ یاسین کا بتایا تھا کہ یہ شاعروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ایویڈنس ہیں، ویزیبل پروف ہیں جو ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس نے جوڑا بنانا ہے۔ جوڑا کس سے بنانا ہے؟ جب قیامت آئے گی تو یہ دنیا اور وہ مل کر جوڑا بنے گا۔ اور سورہ حاقہ کے اندر تو کمال ہو گئی، وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، کہ یہ قیامت کا آنا یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں۔ ان کے سامنے کاہنوں کا تصور تھا، وہ تکے سے باتیں کرتے تھے، قیاس آرائیوں سے باتیں کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں کہ تخیل اور خیالات، نہیں، قیامت آئے گی، وہ آ کر رہے گی۔ اب یہ دیکھیں قولہ الحق کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں، یہ حق ہے، ہوگا اور یہ ہو کے رہے گا۔ پھر فرمایا اگر تم ان ساری چیزوں پر غور کرو، زمین آسمان یہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ ہے، اگر تم غور کرو گے تو یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی۔ قیامت کا آنا حق ہے اور اسے آنا چاہیے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے قولہ الحق کہ یہ اس کا سچا فیصلہ ہے، یہ حقیقتیں ہیں، یہ اس رب کی طرف سے ہیں جو تمہارے بھی پرورش فرما رہا ہے، تمہاری بھی پرورش فرما رہا ہے، تمہیں بھی تیار کر رہا ہے، اور تمہیں رواں دواں تمہاری منزل کے سامان تمہیں فراہم کر رہا ہے، تم نے وہاں تک پہنچنا ہے، اور باقی کی جو کائنات ہے یہ بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اس نے بھی وہاں پہنچنا ہے۔ اور وہاں پہنچ کر کیا ہوگا جب وہ منزل، وہ پوائنٹ آ جائے گا، ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیوٹی دے دی، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، اور پھر وہ سور پھونکنے کا وقت آ جائے گا، تو زمین و آسمان جو ہیں وہ بدل جائیں گے، الی اجل مسمی، وہاں وہ پہنچ جائیں گے، اور وہاں پر وہ میں نے کہا تھا یہ ایک پیکج میں آتا ہے۔ پھر فرمایا وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یوں بیان کیا گیا کہ یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرما رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے، جن کی اولاد ہونے کا تمہیں دعویٰ ہے نا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، یہی باتیں اسی سرزمین مکہ کے اندر، اسی کعبے میں کھڑے ہو کر، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر، قولہ الحق، قیامت کی باتیں، آنا ہے، قیامت آنی ہے، وہ لائے گا، لا سکتا ہے، یہ تمام ایویڈنس، یہ وہی باتیں ہیں جو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کر گئے تھے، اور جانے سے پہلے وہ دعا کر گئے تھے کہ یا اللہ ایک ایسا رسول بھیج دے میرے بعد کہ جو میری بولی بولے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، آخری وقت ہو جو میں بولی بول رہا ہوں، جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ بھی وہ باتیں کرے۔ تو یہ جو رسول حق ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی بولی اور ابراہیم کی بولی،
ان کی زبان ابراہیم کی زبان میں کوئی فرق نہیں ہے، ابراہیم بھی سچا تھا، یہ بھی سچے ہیں، اور جو کوئی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ ویزیبل پروف کے ساتھ، کنکریٹ ایویڈنس کے ساتھ تمہیں اسٹیبلش کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ حق ہے، اس کی ذات حق ہے، اس کا نظام حق ہے، اس کی مینٹیننس حق ہے، اسی نے حق کے ساتھ رسول کو بھیجا ہے، اس کی باتیں حق ہیں، قیامت کا آنا حق ہے۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔